میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے تیسرے سلطان یعنی جلال الدین اکبر کے بارے میں۔ ہاں دوستو، اسی اکبر کے بارے میں جسے مغل ہسٹری کا سب سے مہان راجہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، بھارت دیش میں مغل سلطنت کی بنیاد بھلے ہی اکبر کے دادا یعنی بابر نے رکھی تھی، لیکن مغل سلطنت کو مضبوط کرنے کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ہے اکبر، کیونکہ اکبر نے اپنی زندگی میں مغل سلطنت کو آدھے سے زیادہ ہندوستان پر پھیلا دیا تھا اور اپنے مرنے سے پہلے اس قابل بنا دیا تھا کہ اس کے آنے والی کئی نسلیں اس سلطنت پر راج کریں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اکبر کون تھا اور اکبر نے ایسی کیا کام کر دیا تھا جس کے کارن وہ اپنے پرجا میں سبھی لوگوں کے نظر میں مقبول ہو گیا تھا اور کچھ لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نظر میں اتنا قیمتی ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا ایک الگ دھرم ہی بنا لیا تھا، جس کے کارن اس کا نام ہی ہمیشہ کے لیے اکبر دی گریٹ پڑ گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جانیں گے کہ ہلدی گھاٹی کی یدھ میں کیا ہوا تھا۔ بس میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ دوستو، اکبر کی پیدائش 15 اکتوبر 1542 کو امر کوٹ کے علاقے میں اس وقت ہوئی جب اکبر کے والد یعنی ہمایوں شیرشاہ سوری کے ہاتھوں اپنی سلطنت گنوانے کے بعد جنگلوں میں بھٹکا کرتے تھے۔ کیونکہ ہمایوں اس دور میں جنگلوں میں بھٹکا کرتے تھے، اس وجہ سے اکبر کی پرورش ان کے چچا یعنی کامران مرزا نے کیا تھا، جو کابل علاقے کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ اکبر کی ہسٹری سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکبر بچپن سے ہی بہت تیز اور ذہین تھا، لیکن اکبر کو پڑھنے لکھنے کا ذرہ برابر بھی شوق نہیں تھا۔ پڑھائی لکھائی سے اکبر ہمیشہ دور بھاگا کرتا تھا، لیکن ہنر مند اتنا تھا کہ اس نے 10 سال سے بھی چھوٹی عمر میں تلوار بازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی جیسی چیزیں سیکھ لی تھیں۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے سے بڑے بڑے لوگوں کو کشتی میں ہرا دیا کرتا تھا۔ آخر کار 1555 میں اکبر کے والد یعنی ہمایوں نے سوری خاندان سے اپنی سلطنت کو واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ جس وقت ہمایوں نے اپنی سلطنت کو واپس لیا، اس وقت اکبر کی عمر 13 سال تھی اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد یعنی 1556 میں ہمایوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمایوں کے انتقال کے وقت اکبر کی عمر صرف اور صرف 14 سال تھی۔ ہمایوں کے موت کے بعد مغل سلطنت کے درباریوں نے یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں سلطنت میں بغاوت نہ ہو جائے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ دھیرے دھیرے الگ الگ جگہ سے بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ ہمایوں کے ایک بہت وفادار سپاہی اور دوست تھا جس کا نام تھا بیرم خان۔ بیرم خان نے وقت کی بھاپتے ہوئے ایک صحیح فیصلہ لیا اور اس نے اتنے چھوٹے عمر کے اکبر کو ہی سلطنت کا اگلا سلطان گھوشت کر دیا۔ دوستو، بھلے ہی اکبر راجہ بن چکا تھا، لیکن ابھی ناسمجھ تھا، اسی لیے پوری سلطنت کو بیرم خان ہی چلایا کرتا تھا۔ سلطنت کا ہر حکم بیرم خان ہی جاری کیا کرتا تھا۔ اکبر صرف نام کا سلطان تھا، اور پھر جس خطرے سے ڈر کر بیرم خان نے اکبر کو اگلا سلطان بنایا تھا، وہ خطرہ اکبر کے سلطان بننے کے بعد بھی نہ ٹلا، اور سوری سلطنت کے ایک ہندو کمانڈر نے اپنی بڑی فوج لے کر دلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہیں دوسری طرف بیرم خان بھی ایک فوج لے کر اب کے مقابلے میں نکلا، اور ان دونوں کا مقابلہ پانی پت کے ایتہاسک میدان میں ہوا۔ ابھی جنگ چل ہی رہی تھی کہ اچانک مغل سلطنت کی طرف سے چلایا گیا ہوا ایک تیر سیدھے جا کر سوری سلطنت کے کمانڈر کو لگا اور وہ مر گیا، جس کے بعد اس کی سلطنت الٹے پاؤں بھاگنے لگی، اور اس طرح بیرم خان کے سپہ سالاری میں مغل سلطنت کو جیت ہو گئی۔ دوستو، 1556 سے لے کر 1560 یعنی تقریباً 4 سال تک اکبر کی پوری سلطنت کو بیرم خان ہی چلایا کرتا تھا، لیکن جب اکبر کی عمر 17-18 سال کی ہوئی اور اکبر کو یہ سمجھ آیا کہ بیرم خان اسے استعمال کر رہا ہے،
کیونکہ بیرم خان ایسے بہت سے فیصلے خود لے لیا کرتا تھا جس میں اکبر راضی نہیں ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے اب اکبر سمجھدار ہو گیا تھا، اس لیے وہ چپ نہیں بیٹھنے والا، اور اکبر نے بیرم خان کو وزیر اعظم کے پد سے بھی ہٹا دیا تھا، اور بیرم خان کو بہت سارا مال و دولت دے کر یہ مشورہ دیا کہ آپ حج کرنے چلے جائیں، لیکن بیرم خان نے ایسا نہیں کیا اور اس نے اکبر کے خلاف بغاوت کر دیا۔ اکبر نے بھی اپنی ہوشیاری سے بیرم خان کو شکست دے دیا اور پھر سے انہیں مشورہ دیا کہ آپ حج کرنے چلے جائیں، لیکن بیرم خان نے اس بار اکبر کی پرستاؤ کو منظور کر لیا اور وہ حج کرنے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حج کے لیے جاتے وقت راستے میں بیرم خان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، اکبر جتنا ہی بہادر تھا اس سے کئی زیادہ ہوشیار بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے دشمن کو میدان میں ہرانے سے زیادہ اسے دماغی طور پر ہرانے پر زیادہ ترجیح دیا کرتا تھا۔ اکبر نے ہندوستان کے زیادہ تر علاقے اپنے طاقت پر ہی جیت لیا تھا، اور جن جن علاقوں کو اسے لگتا تھا کہ وہ حاصل نہیں کر سکتا تو اس نے سیاست کے ذریعے سے اسے حاصل کر لیا۔ اس نے راجپوت کی ایک بیٹی جس کا نام جودھا بائی تھا اس سے شادی کر لیا تھا، جس کے بعد مہارانا پرتاپ کو چھوڑ کر سبھی راجپوت اس سے راضی ہو گئے تھے۔ اکبر نے ایک 9 رتنوں کی ٹیم بنائی تھی جس میں 9 خاص وزیر تھے۔ اکبر کوئی بھی بڑا کام لینے سے پہلے یعنی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے انہی 9 لوگوں سے مشورے لیا کرتا تھا، اور اکبر نے اپنے محل کے بڑے بڑے پوزیشن پر بھی ہندو کو بیٹھا رکھا تھا۔ اکبر نے اپنے 9 رتنوں میں سے ایک جس کا نام ابو فضل تھا اس سے مشورے لے کر کہ ایک دھرم جس کا نام دھرم الہی تھا اس کی استھاپنا کی۔ اکبر کا ماننا تھا کہ سبھی دھرم میں کچھ اور کچھ خاص بات ضرور ہے، انہی اچھی اچھی باتوں کو نکال کر ہم اپنے دھرم میں شامل کریں گے۔ اکبر نے ایک فرمان جاری کیا تھا جس فرمان کے تحت اب وہ دینی معاملات کی بھی مشورے دیا کرے گا، لیکن یہ غلط تھا کیونکہ اکبر کوئی عالم دین تو تھا نہیں، جس کی وجہ سے کچھ عالموں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی دیا تھا۔ دوستو، اگر بات کی جائے ہلدی گھاٹی کی یدھ کے بارے میں تو اس میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہلدی گھاٹی کا یدھ اکبر نے ہی جیتا تھا، اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس یدھ میں مغل سلطنت کی فوج کی طرف سے اکبر موجود نہیں تھا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈر گیا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اکبر کے دور میں مغل سلطنت بڑی علاقے پر پھیل چکی تھی اور اس وقت بڑی سلطنت کی حیثیت رکھا کرتی تھی، اس لیے اکبر نے اپنے ایک وزیر یعنی مان سنگھ کو فوج کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اور جہاں بات رہی مہارانا پرتاپ کی، تو مہارانا پرتاپ بھی ایک ہوشیار راجا تھے، بھلے وہ اس جنگ میں کامیاب نہ ہو سکے پر انہوں نے آخری دم تک اکبر کی فوج کا سامنا کیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اسی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔